اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا بنی آدم کلکم خطاؤن، اے بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو کعب ابن مالک کو جو اتنا بڑا مقام ملا، اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ مقام ملتا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کیوں۔ اب یہ عجیب بات ہے نا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا، گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے، گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک عورت نے زنا کیا، شادی شدہ عورت نے، نبی کے پاس آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، رجم کی سزا جاری کریں۔ 4 دفعہ آئی، آپ نے حکم دیا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، ایسی خاندانی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ڈیوائیڈ کر دی جائے تو ہر ایک کی بخشش ہو جائے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان سے زنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا۔ تو یہاں زنا نہیں ہے، زنا سے توبہ، زنا کی وجہ سے مقام نہیں ملا، زنا سے توبہ ایسی کی ہے کہ ایسی توبہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروانے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے نا کہ اتنا آخرت کا خوف کہ مجھے دنیا میں سزا چاہیے، آخرت میں نہیں چاہیے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا، لیکن تسلی نہیں ہو رہی، نہیں بھی سزا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی کوشش کرو غلطی نہ ہو۔ دیکھو اس امید پہ غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرو اس امید پہ کہ بعد میں علاج کر لوں گا، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا، ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا، پھر ہے توبہ۔ تو کعب ابن مالک نے یہ سوچ کے تھوڑی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ بعد میں توبہ کروں گا، بلکہ وہ تو شیطان نے ورغلایا، اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، پورے سال باغ پہ محنت کی تھی، گرمی تھی، اب کھجور کھانے کا وقت آیا، سارے سال کی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تبوک میں چلے گئے تو، اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہم تو ہر جنگ میں شریک رہے ہیں تو اس میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا۔ تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا، روک لیا۔ شیطان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ایسی خاندانی توبہ کریں گے، وہ کہتا بھائی آپ جائیں۔ وہ کیا کہتا، بولو بھائی، شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ۔ تو کعب ابن مالک کی کو اتنا جو عزت ملی اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کیا، جو سزا مل رہی ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کیا، اتنا بڑا مقام مل گیا ان کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا، اب دونوں کا آپ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ عرب تھے، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ قریشی ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، نا 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 نا، اس حیثیت سے کہ اللہ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو سلیکشن کی ہے وہ کس کی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس حیثیت سے اگر اللہ کے نبی کی پیروی ہوگی، آپ کو راضی کریں گے، تو اس میں اللہ پہلے ہوگا، نبی بولو بھائی بعد میں، کیونکہ اس میں اصل مقصد کس کو راضی کرنا ہے، اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے نبی کو راضی کیا جا رہا ہے۔ منافق کیا کرتے تھے کہ جب تبوک سے واپسی پر وہ یہ دیکھا انہوں نے، بلکہ بعض مخلص صحابہ بھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا، اب دونوں کا آپ دیکھیں۔ منافقین نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جا کے نبی کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ غضبناک ہوں گے کہ اتنی سخت مصیبت میں تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نبی کو تکلیف میں دیکھنا، بولو بھائی، نہیں چاہتے، تو جھوٹ بول دو جا کے کہ ہمیں یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، آپ ہم سے خوش بھی ہو جائیں گے۔
تو یہ وہ خوشی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من حیث الرسول راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی, کیونکہ رسول کی حیثیت سے آپ کو راضی کرتے تو کہتے پہلے اللہ, اور اللہ جھوٹ بولنے پر راضی بولو بھائی نہیں ہوتا. انہی کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ نہیں ہوگا راضی, ان کو بتا دیں ٹھیک ہے, نبی کو خوش کر لو اللہ راضی نہیں ہوگا. اور جو مخلص تھے ہلال ابن امیہ, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم, یہ 3 صحابی مخلص تھے, یہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی نبی کی رضا بذات خود مقصود نہیں ہے, وہ مقصود ہے اللہ کی وجہ سے, تو آج ہم سچ بولیں گے نبی ناراض ہو جائیں گے, لیکن اگر جھوٹ بولے تو نبی تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض. تو انہوں نے صاف صاف آ کے کہا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک سے پوچھا الم تکن قد ابتعت ظہرک, اے کعب ابن مالک تمہارے پاس سواری نہیں تھی تبوک میں جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ سب کچھ میرے پاس موجود تھا, کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بولو بھائی سرخ ہو گیا. دیکھو تکلیف ہو رہی ہے نا آپ کو, لیکن کعب ابن مالک کیا سوچ رہے ہیں, بھائی اگر اللہ کو ناراض کر کے اللہ ناراض ہو جائے گا, میں بھی, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے لوگوں نے ورغلایا کہ جھوٹ بول دو, کہ قریب تھا کہ میں بھی کچھ, بھائی نبی کی یہ تکلیف تو نہیں دیکھی جاتی تھی نا صحابہ سے. تو وہ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر میرے پاس نہیں. آپ کا چہرہ انور غصے سے کیا ہو گیا, سرخ, اور آپ نے فرمایا قم, اڑ جاؤ یہاں سے. صحابہ کے لیے یہ جملہ پہاڑ سے کم نہیں تھا, جتنا ان کو عشق و محبت تھی نا نبی سے, ان کے لیے یہ جملہ, یہ کہنا آسان ہے, جس پہ گزری ہوگی وہ جانتا ہے اس جملے کا وزن کیا تھا. قم حتی یقضی اللہ فیک. ان بچوں کو کنٹرول کریں بھائی, یار مسجد کے کوئی خادم ہے نا, اوپر جا کے ذرا بچے شور بچا رہے ہیں. قم حتی یقضی اللہ فیک, اڑ جاؤ یہاں سے, اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا. اور یہ بھی نہیں کہ وقتی جذبات ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے بارے میں حکم دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے. اتنا سخت بائیکاٹ کروایا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مدینہ کی گلیاں اجنبی ہو گئی تھیں, حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی نبی سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی علیحدگی اختیار کر لو. بیویوں کو حکم دیا. 2 صحابی تھے, ان کی بیویوں کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی, باقی کعب ابن مالک جوان تھے, ان کی بیوی کو بھی حکم دیا علیحدگی اختیار کر لو. یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں. کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا, ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا, ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا. شیطان ورغلا سکتا ہے نا, ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی شریک رہے, غزوہ خندق میں بھی. وہ کہہ سکتے تھے میں سب میں شریک رہا, تو میرا ایسا بائیکاٹ کہ مجھے کہا جا رہا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ. ہم جیسے نالائق ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا, ذرا سی بات پہ کیسے ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں. وہ چلے گئے اٹھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں دیکھ رہے. بھائی کسی سے ذاتی جب مسئلہ ہو, کسی سے ذاتی محبت ہو, ذات کا مسئلہ ہو, تو وہ اتنا برداشت بولتے کیوں نہیں کرتا. باس کو برداشت نہیں کرتے لوگ. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہیں, نمائندے ہیں. بھائی جب اللہ کسی بات کا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلے جاؤ, تو یہ نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہاں اکڑ دکھانا, یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں, آپ سید الانبیاء اور رسول اللہ ہیں. کتنی قربانیاں, لیکن نبی نے حکم دیا بیوی کو بھی الگ ہو جاؤ. اکیلے فرماتے ہیں کعب ابن مالک میں 40 دن اس حال میں رہا ہوں کہ قرآن نے میری کیفیت کو بیان کیا. ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی, تنگ ہو گئی. ایسی زمین ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. اسی دوران فارس کے بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا, خط بھیجا,
آپ کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں دیا، تم عزت دار آدمی ہو، تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے نا ایسے موقع پہ، اور کتنا پروٹوکول ملتا ہے، جب فارس چلے جاتے فوراً وزارت مل جاتی ہے۔ یہاں کیا مل رہا ہے؟ اتنی قربانیوں کے باوجود ایک غلطی پر بائیکاٹ، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ کبھی ختم بھی ہوگا کہ نہیں۔ کعب بن مالک کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس حال میں میری کہیں موت نہ ہو جائے، میری موت اس حال میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو تو میرا بنے گا کیا۔ تو جیسے ہی وہ خط ملا ہے نا بادشاہ کا، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ نے ایک آزمائش مجھے دی تھی، میں اس میں ناکام ہو گیا، تبوک میں شریک نہیں ہوا، یہ دوسری آزمائش میں بھی کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اسے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا اس خط کو۔ 40 دن اسی طرح گزرے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کعب بن مالک کو خوشخبری سنا دو اور ان 2 صحابی کو بھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیے۔ صحابہ اتنے خوش ہوئے۔ جب کوئی خوشی کی خبر کسی دوست کو پہنچانی ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں بتاؤں۔ تو وہ صحابی جو ہے نا ایک فوراً تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے کہ دوسرے سے پہلے میں پہنچ جاؤں۔ کہتے ہیں لیکن دوسرے صحابی نے سیلا پہاڑ پہ چڑھ گیا جو ہے وہ اعلان کر دیا یا کعب بن مالک ابشر، بس اتنے لفظ کہے انہوں نے۔ حضرت کعب بن مالک کا گھر دور تھا مسجد سے، تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے آواز آئی فجر کے بعد کہ اے کعب بن مالک خوشخبری قبول کرو۔ بس اتنا لفظ میں نے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ تو وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے نا، وہ کہتے ہیں آواز گھوڑے کی اس رفتار سے تیز۔ اس زمانے میں جیٹ طیارے نہیں ایجاد ہوئے تھے جو آواز سے بھی تیز ہوتے ہیں، ورنہ وہ طیارے میں بیٹھ کے چلے جاتے۔ تو یا کعب بن مالک ابشر، تو جیسے ہی وہ آئے نا خوشخبری لے کے، پھر وہ آواز تو انہوں نے اس لیے پہنچا دی کہ گھوڑے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے۔ تو جیسے ہی آواز پہنچی ہے تو 2 صحابی نے خوشخبری دی تھی، ایک گھوڑے پہ آئے اور دوسرے وہیں سے اعلان کر کے پھر پیدل آ گئے۔ انہوں نے کہا جو بات تھی پہنچانی تھی پارسل تو کر دی ہے، اب آرام آرام سے آ جاؤ۔ جب یہ آئے ہیں تو حضرت کعب بن مالک اتنے خوش تھے، فرماتے ہیں میرے پاس صرف ایک کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے وہی ان کو ہدیہ کر دیا، 2 کرتے یا 1 کرتا، کیونکہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے نا۔ آج ایک اور بات بھی ہے، ہمارے ہاں تھینک یو سے آگے لوگ بڑھنے کے لیے تیار، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لو سوائے شکریہ تھینک یو اس کے علاوہ کخ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ صحابہ کی سنت ہے، انہوں نے کہا خوشخبری دی ہے انہوں نے مجھے، اتنی اچھی خبر ہے تو اچھی خبر پہ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ تو جب کوئی اچھی خبر دیا کرے نا، کچھ نہ کچھ کوئی خوشخبری سنایا کرے، کچھ گفٹ دے دیا کرے اس کو۔ تو کہتے میں خیر مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، اور بشارت کے الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے اس وقت، یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک۔ کیا مزہ آیا ہوگا حضرت کعب بن مالک کو یہ سن کے۔ اے کعب میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایسے دن کی کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے ایسا خوشی کا دن آج تک تیری زندگی میں نہیں آیا۔ ایسے دن کی مبارکباد ہم مبارکباد دیتے ہیں، بھائی عید کا دن ہے مبارک ہو، آپ کی شادی ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا مبارک دیں یا کیا، ابھی تو بعد میں پتہ چلے گا، آپ کے بچہ پیدا ہو گیا مبارک ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ الفاظ ہم نے کسی کو کہے ہیں کہ آج ایسا دن ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ایسا دن آپ کی خوشی کا آپ کی زندگی میں نہیں آیا، تو ایسی خوشی کے دن کی مبارکباد۔ تو نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ ابشر بخیر یومن، سب سے بہترین دن، یعنی خوشی کے لحاظ سے۔ ویسے تو بہترین دن وہ تھا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا، لیکن خوشی جس دن سب سے زیادہ ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد قبول کرو۔ تو اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، اتنا لمبا واقعہ میں نے جو کھینچا ہے، آگے سنو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں سب کچھ کیا ہے؟ اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے اپنے انٹروڈکشن کے لیے۔ اللہ چاہتا ہے سب کس کی طرف آئیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کے سوا کسی ذات کو مقصود بنا لو گے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذہن بنایا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے
تو اب دیکھو کیونکہ نبی کی ٹریننگ کیسی تھی, صحابہ کو کیسا نبی نے, یہ جو فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسا دماغ میں ان کے اتارا تھا. جب نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کے آج تک تیری زندگی کا جو سب سے خوشی کا دن ہے اس کی خوشخبری قبول کر, اس کی مبارکباد قبول کر. تو فوراً کعب بن مالک نے کیا کہا ہے, امن کا ام من عند اللہ, یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات, کیونکہ میں نے جو 40 دن ٹینشن اٹھائی ہے یہ کس کے لیے اٹھائی ہے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ میں اگر آپ کو راضی کرنا چاہتا تو جیسے منافقین نے اس وقت گھمائی باتوں کو میں بھی گھما لیتا تو یہ ٹینشن ہوتی نہیں. یہ تو ہم سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ خوشخبری مجھے اس کی جو ہے نا کنفرمیشن چاہیے, مجھے اس کی تسلی چاہیے. حل من کا ام من عند اللہ, یہ جو آپ بشارت دے رہے ہیں آپ نے مجھے معاف کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ بھائی دو جہتیں, نبی بھی تو ناراض ہو گئے تھے نا. تو کعب بن مالک کے دل میں خیال آیا بھائی ابھی اللہ نے تو ہو سکتا ہے توبہ قبول نہ کی ہو, اس کے لیے الگ سے. نبی جو ذاتی طور پر بھی تو ناراضی ہوتی ہے نا انسان کو. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے کمانڈر ہیں, امیر ہیں, خلیفہ ہیں, اس حیثیت سے بھی تو انسان ناراض ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس حیثیت سے آپ ناراض ہوئے ہوں اور آپ اب خوش ہو گئے ہوں. تو جو اصل مسئلہ تھا وہ تو اب بھی کیا ہے, اٹکا ہوا ہے. تو فوراً یہ سوال کرنا, دیکھو ہوتا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ ابشر بخیر یوم, سب سے بہترین دن کی مبارکباد قبول کرو. آپ فرماتے یا رسول اللہ قبول کی, خوش ہوتے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ نے آپ کو راضی کر دیا مجھ سے. اب تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے یا رسول اللہ میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں, اللہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ تھوڑی دیر بعد بھی تو ہو سکتا تھا نا. یار نہیں, وہ تلوار کہاں ہے بھائی, کدھر گیا؟ آپ کو بولا ہے میں مذاق تھوڑی کروں, تلوار یہاں روب ہوتا ہے بھائی, لا کے رکھا کرو تلوار یہاں پہ. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ہم ہوتے اول تو ہم پوچھتے ہی نہیں, اول تو یہاں تک ہماری تو نوبت پہنچتی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ابے بھائی میں اتنے کچھ کارنامے سر انجام دے چکا ہوں بھائی, کیا چھوڑو یار. ہم نے تو بھائی اپنی طرف سے کوشش کر لی, جیسے آج ہوتا ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں جو ابا کو راضی ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں ابا یوں ہیں تو ابا اب میرا میٹر گھوم گیا ہے, اور بھائی ابا کو جو خوش کرنا ہے اس لیے نہیں کہ آپ کے ابا ہیں, اس لیے کہ ان کو خوش کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. جب اللہ سامنے ہوتا ہے نا تو پھر انسان بڑوں کے سامنے نخرے نہیں کرتا. کہ باس سے لڑو, بھائی آپ نے کمپنی کے لیے بہت کچھ خدمات کی, ایک دفعہ آپ کی سے غلطی ہو گئی, باس نے کہا بھائی نکل یہاں سے, میں تیرا بائیکاٹ کروں گا. آپ جو جاؤ, اڑے تمہارے باپ کا تھوڑی کھاتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, اچھا لگتا ہے, خدا میں آپ کو ایوارڈ دوں گا. یہ غیرت مند ہونے کی کیا ہے؟ کیونکہ باس کو جو خوش کر رہے ہو اللہ کے لیے تھوڑی, باس کو بھائی پیسوں کے لیے خوش کرتا ہے آدمی یار, باس سے بنا کے رکھو, تنخواہ ٹائم پہ ملے گی, اور فری پھوکٹ میں تھوڑی. آپ اس کو اس کی کمپنی چلا رہے ہو, وہ بھی تو کما رہا ہے نا. ارے وہ بھی کما رہا ہے تو وہ بھی آپ کو دے رہا ہے, تو دونوں ایک دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے. تمیز سے چلے گا چلے گا, نہیں چلے گا جا رہے یہاں سے, اڑے تڑے کر کے بات کرو آپ. وہاں ایسا نہیں. اور باپ کا جو حیثیت ہے نا, ماں اور باپ کی, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ابا ہیں تو ابا اچھے چل رہے تھے تو آپ بھی اچھے چل رہے تھے, ابا کا میٹر شارٹ ہو گیا تو آپ نے 2 دفعہ برداشت کیا, تیسری دفعہ میں آپ نے کہا ابا میں اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا, ایسی کی تیسی. نا 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 نا, ابا کو جو راضی کرنا ہے وہ ابا کے لیے نہیں, وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ ابا کی بھی 2 حیثیتیں ہیں, یعنی ابا سے جو اچھا سلوک کرتے ہو 2 وجہ سے. ایک تو اس لیے کہ ابا ہیں, تو یہ تو ہندو بھی کرتا ہے, اتنا نہیں کرتے جتنا مسلمان کرتے ہیں, لیکن بہرحال کرتے تو, رسپیکٹ تو دیتے ہیں نا. انگریز بھی, میں نے ایک انگریز کو دیکھا آسٹریلیا میں اپنی بوڑھی ماں کو گلے مل کے ایسے کھڑا ہوا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا یار, بوڑھی ماں تھی ایسے گلے مل رہا ہے. میں نے کہا کہاں کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ کسی دوسرے ملک جا رہی ہے اماں. مجھے اچھا لگا یار, چلو کافر ہیں مگر اپنی ماں کو عزت دے رہا. کافی دیر تک اپنی ماں سے گلے مل کے چپکا رہا, وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے. تو وہ بھی دیتے ہیں بھائی, چاہے تھوڑی دیر کے لیے دے رہا ہو, پھر واپسی پہ اولڈ ہوم میں کرا دے, ہو سکتا ہے نہ کرا رہا ہو, سارے تھوڑی کراتے ہیں, بہت سے گھر میں بھی رکھتے ہیں ابا اماں کو. لیکن یہ رسپیکٹ دینے کی وجہ کیا, یہ کیا ہے؟ اماں. ہم جو ماں باپ کو عزت دیتے ہیں بھائی, یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دو, وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ محض اس لیے کہ ابا ہیں اور یہ اماں ہیں, بلکہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ,
अल्लाह फरमाते हैं तेरे बाप ने तुझे अपनी रिस्पेक्ट का हुक्म नहीं दिया, मैंने हुक्म दिया है तुझे कि अपने बाप की इज्जत कर, और हुक्म नहीं दिया, वसीयत की है जो हुक्म से बढ़कर चीज है। तो जब अल्लाह की वजह से किसी को इज्जत दी जाती है तो फिर वो कैफियत होती है जो किसकी थी? काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु की थी। बहुत मुश्किल है भाई, बात समझाना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर इतना आसान है तो रिपोर्टें तो वही आ रही हैं। जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनकी रिपोर्टें भी कोई इतनी अच्छी कि भाई चलो सुन के इतने अच्छे बन गए कि अब वो वैसे के वैसे ही हैं। तो रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी इसका मतलब बयान समझ में नहीं आ रहा। तो खैर, काब इब्ने मालिक को नबी ने क्या फरमाया? खुशखबरी कबूल करो। तो ऐसा लगता है फौरन जब कहा ना मिन का मिन अम्मिन इंदिल्लाह, इसका मतलब उनके दिमाग में बस एक चीज सवार हो गई थी कि किसको राजी करना है? अल्लाह को। इसलिए फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? नबी ने फौरन जवाब, नबी भी गजबनाक नहीं हुए। हाँ, मैं कह रहा था अगर हम होते, पीर साहब होते जो मार्केट में चल रहे हैं, मैं अपने मुरीद से कहता, पहले कई दिन नाराज रहता, मैं कहता अब मैं खुश हो गया हूं। पीर वो मुरीद कहता कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई इल्हाम हुआ है या अल्लाह भी मुझसे खुश हो गया है? तो पीर को गुस्सा आता, है तू, मैं जब खुश हो गया तो उसका मतलब अल्लाह भी क्या है? खुशी है। यही होता है ना भाई, मैं और अल्लाह में कोई फर्क माज अल्लाह है ही नहीं। पीर साहब खुश है तो कौन खुश है? अल्लाह खुश है। पीर साहब नाराज है तो कौन नाराज है? अल्लाह नाराज। तो खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फौरन काब इब्ने मालिक ने पूछा, या रसूल अल्लाह अमीन का अम्मिन इंदिल्लाह, ये जो खुशखबरी आप दे रहे हैं कि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आया, इस दिन की मुबारकबाद जो आप दे रहे हैं ये मुबारकबादी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? आपने फरमाया ला बल मिन इंदिल्लाह। आप और खुश हुए, फरमाया ना ना ना, मेरी तरफ से नहीं बल्कि किसकी तरफ से? अल्लाह की। यानी गोया बज़बान हाल बताया कि मैं भी जो इतना खुश हूं इसलिए कि किसकी तरफ से बशारत है? अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह खुश हो गया तो मैं क्यों खुश नहीं हूंगा? तो अब जब नबी ने बताया कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली है, तो पहले तो तसल्ली की कि अल्लाह ने की है या आपने माफ की है? तो बताया अल्लाह ने। तो फौरन अगला जुमला पता है क्या था? या रसूल अल्लाह, इस माल की वजह से मैं जिहाद से पीछे रह गया तो ये सारा माल सदका। ये तौबा भी क्या है? तभी तो यार ये सहाबा थे बड़े खानदानी। अरब को आप जो उस दौर में अरब थे ना, बास मुअर्रिखीन उनका बहुत ही भयानक नक्शा खींचते हैं कि बड़े ऐसे थे। ऐसा नहीं है भाई, उनमें कुछ बुराइयां जरूर थीं मगर ब्लड क्या था? क्योंकि खानदानी लोगों में अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा है कि कल क़यादत इनके हाथ में आएगी। बनी इसराइल को में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तो भेजा मगर बनी इसराइल को पूरी दुनिया की क़यादत अल्लाह देना चाहते ही नहीं थे। और मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी भी नहीं थे, उनके बाद भी नबियों का सिलसिला जारी होना था, तो अल्लाह ने बनी इसराइल दे दी। कैसे नालायक थे ना, कहीं से भी खानदानी वानदानी चीजें थी उनके अंदर। चंद एक को छोड़कर, चंद एक की तो अल्लाह ने तारीफ की है, लेकिन बनी इसराइल में अक्सरियत क्या थी? जिस बात का हुक्म दो ये हर बात में, और ये सखावत तो थी नहीं। लेकिन इधर सहाबा को देखो कैसा बर्दाश्त किया उन्होंने। वो ये कह सकते थे कि अगर मैंने गुनाह किया था, पहली बात तो ये कि मैं हर जंग में शरीक रहा हूं, तो ये गलती हो गई तो बस मैंने 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा कर ली तो मामला क्या हो गया? क्योंकि मसला तो यही है कि तौबा कर लो तो अल्लाह क्या कर देता है? माफ। हमारी तो ऐसे ही तौबा होती है, कोई गलती हुई, बल्कि इतना भी नहीं तकल्लुफ, अस्तगफिरुल्लाह, बस चलो सब क्या हो गया? माफ। इतना भी कम बात करने के लिए तैयार नहीं है। चलो यार इतना भी कर लेना, ये भी नहीं करते। अल्लाह तो इसमें भी माफ कर देता है कि भाई आइंदा नहीं कर, यहां तक भी नहीं आ रहे। तो पहली बात, काब इब्ने मालिक कह सकते थे कि सारी जिंदगी जिहाद करता रहा, एक गलती हुई, और वैसे तो गलती सारी जिंदगी भी जिहाद ना किया हो, हर दफा ही इंकार किया हो, तो जितने भी बड़े गुनाह हो, एक तौबा सारे गुनाहों को क्या कर देती है? माफ। तो मसला तो यही है, उलमा से सुना है, मसला तो यही है, बस 2 रकत भी नहीं पढ़ने की जरूरत, तौबा कर लो, क्या हो जाएगा? माफ। और वाकई माफ हो जाता है। अल्लाह का कानून भी यही है कि आइंदा ना करो, यानी अज़म करो आइंदा नहीं करूंगा। ना 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 ना, इतना नहीं, बल्कि सारी जंगों में शरीक, और उसके बाद भी फिर 40 दिन जो बाइकआउट हुआ उसमें जो टेंशन हुई है, कह सकते थे कि चलो मैंने तौबा भी की और दुनिया में उसकी गुनाह की सजा भी अल्लाह ने दे दी। जो 40 दिन में टेंशन में कि नबी को सलाम कर रहा हूं तो सलाम का जवाब नहीं दे रहे, मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये जो टेंशन 40 दिन मैंने गुजारे और फिर एक बादशाह ने मुझे लेटर भेजा, उसको मैंने जला दिया, ये बड़ी आजमाइशों से गुजर गया। अब तो मैं दूध का धुला हुआ बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका हूं, अब मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना ना ना, खानदानी लोग भाई, माल से मोहब्बत। जो सहाबा की गलतियों को हाईलाइट करता है ना, वो समझ रहा होता है कि वो अपने ऊपर कयास कर रहा होता है कि जैसे हमसे होती हैं तो इसी तरह उनसे। उनकी गलतियों में और हमारी गलतियों में जमीन और आसमान का फर्क है। उनकी गलतियां ऐसे होती हैं जैसे आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वरगला के जन्नत का दरख्त खिला दिया। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह के हुक्म की वैल्यू नहीं है, ये मतलब थोड़ी है। शैतान इंसान को कुछ ना कुछ वो घुमाता रहता है तो इंसान घूम जाता है। हम जो गलती करते हैं तो अल्लाह का खौफ हमारे दिल से निकल चुका होता है, अल्लाह की अजमत हमारे दिल से निकल चुकी होती है। तो सहाबा के दिल से अगर अल्लाह की अजमत निकली होती तो इतनी कुर्बानियां जो उन्होंने दी हैं वो कुर्बानियां ना देते। देखो हजरत अबू सुफियान को शैतान ने रोका इस्लाम कबूल करने से। ये बात आज नेगेटिव उसमें बयान की जाती है वे में कि इतनी देर से इस्लाम कबूल किया जब सब कुछ हल हो चुका था। ओ भाई, शैतान ने उनको रोका है, बरगलाया, लेकिन जब कबूल किया उन्होंने इस्लाम तो फिर उस इस्लाम लाने के बाद की कुर्बानियां देखो उनकी। उनको यह एहसास था कि मैं देर से मुसलमान हुआ हूं तो अब मुझे इसकी तलाफी करनी है। मैदान जिहाद में निकल गए, जिंदगी जिहाद में गुजारी हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। हालांकि वो तो अरब के सरदार थे, वो तो मदीना में बैठ के खाते, उनको तो बड़ा प्रोटोकॉल मिलता। उन्होंने कहा भाई ये मैंने गलत किया, मैं देर से मुसलमान हुआ, अब इसकी तलाफी कैसे होगी। तलवार लेके मैदानों में निकल गए और अपनी ज़ौजा हजरत हिंदा को भी लेकर गए मैदान जिहाद में कि मैं अगर मैदान में भाग गया तो मेरी बीवी मुझे आर दिलाएगी। ये कुर्बानी जिसने दी हो उसके बारे में नेगेटिव क्लिप बना बना के उनकी खामियों को हाईलाइट करना, ये बदबख्ती की बात है या नहीं है? तो खैर, हजरत काब इब्ने मालिक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस माल की वजह से मैं पीछे रहा हूं। ये तावील भी नहीं कर रहे कि नहीं एक्चुअली वो माल की वजह से तो नहीं, वो तो एक वैसे ही मेरा बिजनेस तो है, लेकिन मैंने सोचा कि इतने लोग हैं तबूक में जाने वाले, मैं नहीं गया तो क्या होगा। ना ना ना, पूरी अपनी गलती का इतराफ कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इस माल ने मुझे रोका है, तो अब इसकी तलाफी ये है कि इस माल की ऐसी की। बोलो भाई, ये मेरी अपनी जबान है ना। कभी आप हदीस गूगल में ऐसी की तैसी लिख के तलाश कर रहे हैं, हदीस नंबर, कुछ हमारे अपने तर्जमे भी होते हैं जो उसकी अक्कासी कर रहे होते हैं कि उनकी नीयत यही थी। तो इस माल की क्या ऐसी की, पूरा माल सदका। कोई कर सकता है यार, है? बोलते क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, पूरा माल सदका, जहां चाहे खर्च करें। यहां भी हम पीर होते, हम कहते ले आ भाई, क्या कर ले भाई, ले आ। आज तो बड़ा जोश में मुरीद ने आज जेब में हाथ डाला है और जोश में भी है, ले आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना ना, क्योंकि आप जानते थे ये मुखलिस सहाबी हैं, इनके बीवी बच्चे भी हैं। चलो एक इनसे कोताही हुई थी तो अब क्या है, ये तो अपने लिहाज से सही कर रहे हैं, मगर मैंने अपने साथियों का भी ख्याल कर। फरमाया ना ना, पूरा माल नहीं। फिर पता नहीं आधा माल किया या 1/3 किया या क्या किया, मुझे इस वक्त हदीस पूरी जहन में नहीं। मना किया उनको कि नहीं पूरे माल नहीं सदका करो, कुछ हिस्सा माल का कुछ हिस्सा उनसे सदका करवाया, तो बाकी रहने दो, इस्तेमाल करो।